اب جو آئینی ترمیم کا معاملہ ہے اس میں بھی بتائیے. ایک آئینی ترمیم ہی غیر آئینی ہے، میں حقیقت سے کہتا ہوں. مجوزہ ہے، ممکنہ ہے، جو بھی ہے. جی مجوزہ دیکھی نہیں کسی نے. سب سے پہلے غیر آئینی بات تو یہ ہو گئی. آپ 6 دفعہ آپ نے اس دن قومی اسمبلی، سینٹ کے اجلاس، کابینہ کے اجلاس رکھے کہ آئینی ترمیم آ رہی ہے. کسی نے پڑھی نہیں. میں نے وفاقی وزراء سے بھی پوچھا ہے، میں نے ایم این اے سے پوچھا ہے، سینیٹر سے پوچھا ہے، حکومت سے، اپوزیشن سے، کمیٹی کے ممبران سے، کسی نے نہیں دیکھی. جس نے دیکھی بھی ہے وہ کہتے ہیں ہم نے جب بھی آتے تو ایک مختلف کاغذ آتا ہے، کچھ اور لکھا ہوتا ہے. تو یہ بڑی عجیب بات ہے. جمہوریت ایک سوچ ہوتی ہے، جمہوریت روایات کے مطابق ہوتی ہے. آئین آپ ترمیم کرنے جا رہے ہیں رات کے اندھیرے میں کیوں؟ جس کو پاکستان کے عوام نے دیکھا نہیں ہے. وہ آئین جو پاکستان کے عوام نے نہیں دیکھا، آپ کو کوئی حق نہیں ہے. پارلیمنٹ کی ساورینٹی جو ہوتی ہے انلمیٹڈ نہیں ہوتی، وہ ساورینٹی ذمہ داری کے ساتھ آتی ہے. لیکن اب یہ تاثر لینا کہ کوئی اور ڈرافٹ کرتا ہے، لیجسلیچر کا جو کام ہے وہ کوئی باہر. ذمہ داری ان کی ہے. ڈرافٹ کرتا ہے تو مت قبول کریں، مت ووٹ کریں. یہ کوئی عذر نہیں ہے کہ جی مجھے تو انہوں نے بھیج دیا تھا تو میں نے تو یہ جمع کرا دیا. ایک لمحے کے لیے اگر میں تمام جماعتوں کی رائے آپ کے سامنے رکھوں، سبھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ عدالتی اصلاحات ہونی چاہیے، عدلیہ میں اصلاحات کی شدید ضرورت ہے. ظاہر ہے عدلیہ نے، جس کو وہ اوور سٹیپنگ کہتے ہیں آپ، پھر ہم آپ کو پتہ ثاقب نثار صاحب کے زمانے سے، افتخار چودھری صاحب کے زمانے سے جوڈیشل ایکٹیویزم کا جتنا نقصان ہوا، آپ کے اپنے دور حکومت پہ آپ دیکھیے کیا کیا تماشے نہیں ہوئے. تو کسی نہ کسی نے تو ان اصلاحات کا آغاز کرنا ہے. اصلاحات کے اوپر سب متفق ہیں. اصلاحات کریں نا، ادارے کو ختم تو مت کریں. آپ ادارہ ختم کر رہے ہیں. لیکن اگر ایک ادارہ، میں سمجھنا چاہ رہی ہوں، ایک ادارہ جہاں پہ جتنے بھی آئینی معاملات ہیں، اصل میں تو سیاسی جھگڑا ہے نا، لیکن وہ سیاسی جھگڑا نہیں ہوتا. یعنی کہ پرویز الہی کا اور حمزہ شہباز کا جھگڑا نہیں تھا. جھگڑا یہ تھا کہ 63A کو آپ نے کس طریقے سے اس کی انٹرپریٹیشن کی. یہی نتیجہ اس کا نکلا نا، جو 63A کا معاملہ تھا. تو آپ نے آئین کے ایک شق کو عدلیہ نے کسی طریقے سے تشریح کر دی، جس کے بعد وہ ران ختم نہیں ہو. میں ایک مثال اس کو دے رہی ہوں. تو سیاسی جھگڑوں کی جو امپلیکیشن ہے وہ آپ کے آئینی پورے پروسیس کے اوپر آ رہی ہوتی ہے. تو سپریم کورٹ میں تو باقی لوگ جو ہیں، جنہوں نے رٹیں کی بھی ہوتی ہیں، جنہوں نے اپیلیں کی بھی ہوتی ہیں، وہ تو ان کے تو مقدمے سنے نہیں جاتے. وہ کیا کریں؟ دیکھیں، ان کا کام ہے آئین کی تشریح کرنا. اگر ریٹیں رکی ہوئی ہیں تو ان کو نپٹا دیں. اگر جج کام نہیں کر رہے تو انہیں کی ذمہ داری ہے نا، چیف جسٹس صاحب ذمہ داری پوری کریں. جج بڑھا دیں. جج بڑھا دیں اگر ضرورت ہے. کبھی جوڈیشری نے کہا کہ نئے ججز کی ضرورت ہے. میں جب سے اسمبلی میں آیا ہوں، یہ 24ویں چیف جسٹس ہے. میں نے آج تک نہیں سنا کہ ہمیں کانسٹیٹیوشنل کورٹ چاہیے، ہمیں وہ چاہیے اضافی جج چاہیے. آج بھی آپ کے ہائی کورٹس کے جج، میرے خیال ہے لاہور میں کو 15-20 پوزیشن خالی پڑی ہیں، کراچی میں 8-10 خالی پڑی ہیں. تو آج ججز کی ضرورت ہے. آپ نپٹائیں نا، آپ دن رات بیٹھیں نپٹائیں. میں آپ کو بغیر کسی دیکھے بتا سکتا ہوں 1/4 جو معاملے آج پڑے ہیں سپریم کورٹ میں وہ بیکار ہیں. وہ آپ سب نپٹانا ہے، بس یہ ختم کر دو، یہ ایڈمیسیبل نہیں ہے. آپ فیصلے نہیں کرتے. جو اس میں بڑا معاملہ ہے وہ آئینی عدالت کا ہے. کیا آپ آئینی عدالت کے حق میں ہیں یا نہیں ہیں؟ میں آئینی عدالت کے حق میں نہیں ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا مقصد کیا ہے ہم بھول جاتے ہیں. میں نے یہ کہا نا، آج تک کسی نے کہا ہے کہ آئینی عدالت بننی چاہیے. آپ نے پچھلے سال ایک قانون بنایا ہے جس میں کانسٹیٹیوشنل بینچ ہے سپریم کورٹ کا، وہ حل ہے اس بات کا. تو اس کو مطلب آپ ہر ادارہ نیا ادارے بنا کر آپ نے نیب بنایا. ٹھیک ہے، میں چارٹر آف ڈیموکریسی کے ریفرنس میں بھی آپ سے یہ بات پوچھوں گی.